والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجمالہ حسنین جانے فاطمہ حسنت جمیع خصالہ یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی. میں ازل سے بندہ عشق ہوں مجھے زہد و کفر کا کوئی غم نہیں. مجھے مل گیا آقا در تیرا اب تلاش حرم نہیں. میری بندگی وہ بندگی ہے جو بقا دے غیر و حرم نہیں. میرا ایک نظر آقا آپ کو دیکھنا بخدا نماز سے کم نہیں. اور الحمد سے لے کر والناس تک تیرے علم نور رب کریم چما سنگ اسود کے غلاف کعبہ پہنچتے عرش عظیم چما نقش تیرے جدھر نظر آون یا پھر روزے در یتیم چما. چلو چل کے پوچھئے عالمانو پہلے الف چما کے میم چما. اور جس میم نے الف کی بھید کھولی میرا دل چاہتا ہے کہ پہلے میم چما. برادران اسلام واجب الاحترام معزز سامعین ذی وقار خصوصاً بالخصوص استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشرف علی سکندری اور میرے عقائد و عالم نور مجسم صاحب کل کائنات فخر موجودات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں پروانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کی یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت قبلہ سید انور احمد شاہ جیلانی جید مجدہ نے منعقد کی ہے اور آپ تمام حضرات
اس محفل کی رونق بنے ہیں، اللہ کریم جل جلالہ آپ کی اور ہماری حاضری اپنی بارگاہ بے کس بنا میں قبول و مقبول فرمائے۔ میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، انشاءاللہ مختصراً ٹائم کے اندر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ اللہ کریم آپ اور ہمیں حضور سرور عالم صاحب کل کائنات فخر موجودات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک شریعت مطہرہ اور سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلک حق اہل سنت و جماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پر پابند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ کیا آپ ذرا بولتے جائیں گے تو محفل میں سرور بھی آئے گا، ہمیں سنانے میں سرور آئے گا، آپ کو سننے میں سرور آئے گا۔ اللہ کریم جل جلالہ آپ کے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس کے ذکر کو اللہ کریم جل جلالہ بلند فرما دے، کوئی ہے مائی کا ایسا لال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کم کر سکے؟ ہے کوئی ایسا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کہ جس کی ذات کا ذکر اللہ کریم جل جلالہ بلند فرما دے، اس کے ذکر کو کوئی کم نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آپ کے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند و بالا فرماتا رہے گا۔ آج لوگ جتنی بھی کوشش کریں کہ آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ بریلوی لوگ جو ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند جو لوگ ہیں، جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کو کرتے ہیں۔ ہاں ہم اللہ کے حبیب کے ذکر کو کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب کا ذکر کرنا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں حدیث پاک نقل کی ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ فرماتا ہے ذکرت معی، اے حبیب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ تیرے ذکر کے ساتھ میرا ذکر، تو معلوم ہوا جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کہاں کہاں ہے؟ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے، تو معلوم ہوا آسمان میں بھی اللہ کا ذکر، تو وہاں پر آپ کے اور ہمارے محبوب کا ذکر۔ زمین پر اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، جو بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کے اور ہمارے محبوب کا ذکر، آسمان پر اللہ کا ذکر، تو وہاں پر بھی آقا کریم علیہ السلام کا ذکر، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، تو وہاں وہاں آپ کے اور ہمارے محبوب کا ذکر ہے۔ جہاں جہاں بھی اللہ کا ذکر، وہاں وہاں نبی کریم علیہ السلام کا ذکر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ہاں ایک اور مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ختم ہو جائے گا لیکن پیارے آقا کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا، اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں بچے گا، لیکن پھر بھی میرے آقا کا ذکر ہوگا، پھر بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ آپ پوچھیں گے شاہ صاحب یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم تو رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، حی قیوم ہے، اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا اور نبی کا ذکر کیسے ختم نہیں ہوگا؟ سوال کر سکتے ہیں، آج کل ہر ذی شعور اور ذی علم ذی عقل علماء سے سوال کر سکتا ہے، اور اس کا حق ہے، جو مسلک اہل سنت کا پابند ہے نا، اس کا حق ہے کہ علماء اہل سنت سے سوال کرے
اور علماء کا بھی حق ہے وہ عوام الناس کو سوال کے جواب دیں. بالکل سبحان اللہ. بالکل یہ نہیں کہ مسلک اہل سنت کے علماء کے پاس ان کے سوالوں کا جواب نہیں. ہاں ہر سوال کا جواب علماء اہل سنت کے پاس موجود ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ علماء اہل سنت کی مجالس کو اختیار کریں, علماء اہل سنت کی رفاقت کو اختیار کریں, علماء اہل سنت کے ساتھ بیٹھیں, سوال کریں. اگر سوال کو جواب نہ ملے تو پھر آپ دوسرا راستہ اختیار کر سکتے ہیں. بالکل آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یار کیسے اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا, نبی کا ذکر ختم نہیں ہوگا. تو اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے والی مخلوقات ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل. اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں. اللہ کا ذکر کرنے والا مخلوق ہے, اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والا کون ہے؟ اللہ. قرآن میں سورہ احزاب میں اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام خوب بھیجا کرو. اب اللہ کا ذکر کرنے والا یا تو انسان ہوگا, یا جن ہوگا, یا فرشتہ ہوگا, یا زمین ہوگی, نہ آسمان ہوگا, یا حیوانات, جمادات, نباتات, جرندے, پرندے, چرندے ہوں گے. یہ مخلوق اللہ کا ذکر کرے گی, اور جب قرب قیامت ہوگی, سور پھونکی جائے گی, تو تمام مخلوقات ختم, سب کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن اس وقت کون ہوگا؟ ایک اللہ. وہ اللہ میرے اور آپ کے حبیب کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیج رہا ہوگا. اللہ کا ذکر ختم, لیکن پیارے آقا کا ذکر اس وقت بھی جاری ہوگا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اور ہمارے محبوب کے ذکر کو بلند فرما دیا. بالکل سبحان اللہ. اور ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں, کون سا درود پاک پڑھتے ہیں اہل سنت والے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اب اس پہ لوگ جو ہیں اعتراض کرتے ہیں, یار یہ اہل سنت والے لوگ جو ہیں نا یہ درود پڑھتے ہیں. ہم بارہا مرتبہ کافی مجالس اور محافل میں نے اس نقطے کو وضاحت کے ساتھ عرض کیا ہے. اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہاں پر بھی عرض کر دوں. اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی اہل سنت والے لوگ جو ہیں نا یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں. درود و سلام جو پیش کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں, وہ ندا والا, ندا یعنی پکارنا. تو نبی کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں, جبکہ آقا کریم علیہ السلام نے بخاری کے اندر جو تعلیم فرمائی ہے درود کی, وہ درود کون سا ہے؟ درود ابراہیم. ہم الحمدللہ اہل سنت والے جو ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پر جو پابند ہیں, میں جو بات کر رہا ہوں اس تمام میں ایک ایک الفاظ کا میں خود ذمہ دار ہوں. بالکل. تو ہم اہل سنت والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جتنے بھی درود کے نسخے ہمیں ملتے ہیں نا, ہم ان سب کو مانتے ہیں. بالکل. چاہے درود ابراہیمی ہو, درود تاج ہو, درود تنجینا ہو, درود عارفین ہو, درود عاشقین ہو, درود اکبر ہو, درود مقدس ہو, جتنے بھی درود ہیں اور جتنے بھی نسخے اہل سنت والوں کے پاس درود و سلام کے موجود ہیں, ہم ان سب کو مانتے ہیں. بالکل. لیکن اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ بھی وہ درود پڑھتا ہے جو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم پر, یعنی کہ درود ابراہیمی؟ آپ سے اگر کوئی سوال کرے نا کہ بھئی آپ لوگ یہ درود پاک پڑھتے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, درود ابراہیمی کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم کہیں گے بھئی ہم درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں, لیکن ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر جو درود اکثر کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہے. لیکن ان اعتراض کرنے والوں سے, معترضین جو ہیں, ان سے ہم سوال کرتے ہیں کیا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ بھی یہی درود پڑھتا ہے, درود ابراہیمی جو ہمیں تعلیم دیتے ہو؟ یہاں پر خاموش ہو جائیں گے, وہ آگے گفتگو نہیں کریں گے. اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ذرا اس کی
ہم معنی اور مفہوم اور مطلب کی طرف چلتے ہیں کہ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے. ذرا آپ پڑھائیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب اس کی معنی کی طرف ذرا چلتے ہیں. اس کی معنی کیا ہوگی؟ اللہم اے اللہ صلی علی محمد درود بھیج محمد پر وعلی آل محمد اور آل محمد پر. اب بالفرض اگر نعوذ باللہ نقل کفر نباشت اگر مانا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ یہ درود پڑھتا ہے تو اس سے دوسرے الہ کا وجود آتا ہے. بالکل. اگر مانا جائے کہ اللہ کریم بھی یہی درود پڑھتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جیسے دوسرے الہ کا وجود ظاہر ہوتا ہے. جبکہ یہ شرک ہے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں بزبان مصطفیٰ اعلان فرما دیا کہ قل هو اللہ احد. اے میرے محبوب تو فرما کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی یکتا یکانہ نہیں، وہ لا مثل ہے، اس کا کوئی مماثل نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کریم جل جلالہ یہ درود نہیں پڑھتا، بلکہ کون سا درود پڑھتا ہے؟ وہی درود جو بریلوی پڑھتے ہیں، وہی درود جو اشعار مصطفیٰ پڑھتے ہیں، وہی درود جو رسول اللہ کے غلام پڑھتے ہیں. وہ کون سا ہے؟ وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بولو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے آپ کے اور ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند و بالا فرمایا ہے. اب ایک سوال اور بھی ہوتا ہے بھائی، آپ کی محافل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے جبکہ وہ دوسرے لوگ جو ہے نا وہاں سرکار کا ذکر نہیں ہوتا. میں آپ کے اور ہمارے اعمال جتنے بھی ہیں، اگر ہم محفل پڑھیں، ذکر رسول کریں، سرکار کی نعت کی مجلس ہو، محفل ہو، شہداء کربلا کی محفل ہو، یا اور عزیز و اقارب کے چلم یا کسی کی قربانی کی محفل ہو، یا بزرگان دین کا اعراس وغیرہ ہو، تو وہاں اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. بالکل. لیکن ایک ایسا عمل ہے، ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے ذکر کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. لیکن ایک ایسا عمل ہے جہاں اللہ کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن نبی کا ذکر نہیں ہوتا. وہ کون سا عمل ہے؟ آپ حلال جانور ذبح کریں، وہاں پر اللہ کا ذکر تو ہوگا، اللہ کا نام تو لیا جائے گا، لیکن پیارے آقا کا نام نہیں لیا جائے گا. آپ ذرا ذی شعور تھک گئے ہیں، اس لیے میں مختصر کرتا ہوں. اللہ کا ذکر تو وہاں پر ہوتا ہے لیکن پیارے آقا کا ذکر وہاں پر نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ جہاں پر ان کی محافل میں اللہ کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن سرکار کا ذکر نہیں ہوتا. جانور ذبح کرو تو وہاں اللہ کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن پیارے آقا کا ذکر نہیں ہوتا. تو وجہ کیا ہے؟ ہر جگہ ہر مقام پر اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر، اور کلمے میں دیکھیں اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر. ہر عمل میں، نماز میں دیکھیں اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر. حج کے اندر دیکھیں اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر. جتنے بھی اعمال ہیں وہاں پر اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر. لیکن ایک ایسا عمل ہے جہاں اللہ کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن پیارے آقا کا ذکر نہیں ہوتا. وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل ہے جانور کو ذبح کرتے ہیں، وہاں پر اللہ اکبر کی تکبیر بلند تو کی جاتی ہے لیکن یا محمد یا رسول اللہ نہیں پڑھا جاتا. تو وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا کو فرمایا اے میرے حبیب، میں رحمان رحیم ہونے کے باوجود جبار و قہار بھی ہوں، لیکن تجھے میں نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ.
تو وہاں پر اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہوتا. تو مجھے کہنے دیجئے کہ جہاں جانور ذبح ہو وہاں اللہ کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن پیارے آقا کا ذکر نہیں ہوتا. تو جس محفل میں ایمان ذبح ہو رہا ہو وہاں اللہ کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن پیارے آقا کا ذکر نہیں ہوتا. اونچی آواز سے بولے وہاں آقا کا ذکر نہیں ہوتا. جس محفل میں ایمان ذبح کیا جائے وہاں اللہ کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن پیارے آقا کا ذکر نہیں ہوتا. جتنے بھی اعمال ہیں, نماز ہے, نماز سے پوچھے کہ نماز کو بتا تیری بیسک کیا ہے, تیرا بنیاد کیا ہے. نماز جواب دے گی کہ میرا ایمان, میرا بنیاد جو ہے ایمان ہے. حج سے پوچھے حج تیرا بنیاد کیا ہے, حج جواب دے گا میرا بنیاد ایمان ہے. زکات سے پوچھے زکات تیرا بنیاد کیا ہے, زکات جواب دے گی میرا بنیاد ایمان ہے. سخا سے پوچھے سخا تیرا بنیاد کیا ہے, سخا جواب دے گی میرا بنیاد ایمان ہے. روزے سے پوچھے روزہ بتا تیرا بنیاد کیا ہے, روزہ جواب دے گا میرا بنیاد ایمان ہے. اب آئیے ایمان سے پوچھتے ہیں ایمان تو بتا تو صحیح تیرا بنیاد کیا ہے. ایمان جواب دے رہا ہے کہ میرا بنیاد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. سبحان اللہ. سرکار کی محبت نہیں, ایمان کامل نہیں, بندہ مومن مکمل نہیں ہو سکتا, مومن نہیں ہو سکتا. سرکار کی حدیث پاک ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اے لوگو تم میں سے جب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین سے, اولاد سے, حتیٰ کہ پوری کائنات کے انسانوں سے زیادہ مجھ محمد سے محبت نہیں کرتا جب تک وہ مومن نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ ایمان کی بنیاد, ایمان کی بیسک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے.